اللہ الرحمن الرحیم عن حسان بن عطیہ رضی اللہ عنہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا قال الرجل هلك الناس فهو اهلكهم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کوئی شخص یہ کہے کہ لوگ تباہ ہو گئے تو وہ شخص ان میں سب سے زیادہ تباہ ہونے والا ہے، کیونکہ یہ کہنے والا دوسروں کو حقیر سمجھنے کی وجہ سے تکبر کے گناہ میں مبتلا ہے۔ تو اس لیے لوگوں کے اوپر ہلاکت کا فتویٰ دینے سے پہلے اپنے بارے میں کیا کرنا چاہیے آدمی؟ لوگ کچھ برا کرتے ایک دم سے بد دعا نہیں دینا چاہیے، تو خود کیا ہو جائے گا؟ تباہ برباد ہو جائے گا۔ لوگ تباہ ہو گئے تو نیت اس کی کیا ہے؟ اپنے کو بہت اچھا سمجھتا ہے، میں بہت اچھا، میں بہت بڑا، میرے سے کبھی کوئی کچھ، لوگ ہیں سب برائی میں ہیں، میں بہت۔ تو ایسے ٹائم پہ جب آدمی بولتا ہے لوگ تباہ برباد ہو گئے، یعنی خود کیا ہو جاتا ہے؟ تباہ برباد ہو گئے۔ تو لوگوں کو حقیر سمجھ کر اس طرح کی باتیں بولنا اچھا نہیں ہے، صحیح نہیں ہے۔ باقی لوگوں کے اندر برائیاں ہیں، خرابیاں ہیں، تو ان کو دور کرنے کی فکر کرنی چاہیے، نہیں عن المنکر کر کے برائی سے روکنا، اس کے لیے کچھ کوشش کرنا۔ کوشش وغیرہ کچھ بھی نہ کر کے خالی پیلی خالی بد دعا دینے سے کیا ہوگا؟ اصلاح کی کوشش بھی تو کرنی چاہیے، وہ تو کریں گے نہیں، اور بد دعا بہت آسانی سے دے دیں گے۔ عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال توفی رجل من اصحابہ فقال یعنی رجلا ابشر بالجنہ، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اولا تدری فلعلہ تکلم فیما لا یعنیہ او بخل بما لا ینقصہ۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ صحابہ میں سے ایک شخص کا انتقال ہو گیا۔ کس میں سے؟ صحابہ میں سے۔ تو ایک دوسرے شخص نے مرحوم کو مخاطب کر کے کہا تمہیں جنت کی بشارت ہو۔ کیا کہا؟ جنازے کی طرف خطاب کر کے تمہیں جنت کی بشارت ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے ارشاد فرمایا یہ بات تم کس طرح کہہ رہے ہو؟ تم کیسے کہہ رہے ہو جبکہ حقیقت حال کا تمہیں کچھ علم نہیں؟ اس کے ساتھ کیا ہوا؟ تمہارے کچھ علم ہے، انہیں جنت میں گیا یا جہنم میں گیا، اس کے حق میں کیا فیصلہ ہونے والا ہے تم کو صحیح معلوم ہے؟ معلوم نہیں۔ ہو سکتا ہے کہ اس شخص نے کوئی ایسی بات کہی ہو جو بے فائدہ ہو، کہ کسی ایسی چیز میں بخل کیا ہو جو دیے جانے کے باوجود کم نہیں ہوتی، سمجھ، ایسی کوتاہی اس سے ہوئی ہو تو اس کی وجہ سے اس کی پکڑ بھی ہو سکتی ہے۔ کہ آدمی کچھ دے سکتا ہے، اس میں دینے میں کچھ خرچ بھی نہیں ہوتا، ایسے معاملے میں اس نے بخالت سے کام لیا ہو تو اس کی وجہ سے اس کی پکڑ بھی ہو سکتی ہے۔ اسی طرح کوئی ایسی بات زبان سے کہی ہو جو نہیں کہنا چاہیے، بے فائدہ ہوتا ہے، کبھی کبھی زبان سے ایسی بات نکل جاتی ہے کہ اللہ کو اتنی ناراض کرنے والی ہوتی ہے کہ اللہ اس کی وجہ سے اس کے لیے ہمیشہ کے لیے کیا ناراض ہو جاتا ہے، ہمیشہ کے لیے ناراض ہو جاتا ہے۔ ایسی بات کوئی کہی ہو، اب تم تو خالی ظاہر میں دیکھ رہے 5 وقت نماز ہے، یہ ہے، وہ ہے، فلاں فلاں ہے، اس کی وجہ سے تم فتویٰ دے دیے کہ تمہیں جنت کی بشارت ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کوئی ایسی کوتاہی بھی اس سے ہوئی ہو جس کا علم تمہیں نہ ہو۔ مثلا علم کا سکھانا بخالت کرنے کے معاملے میں، کہ جس میں دینے میں آدمی کا کچھ خرچ نہیں ہوتا۔ آج پیسہ آدمی دیتا ہے تو اس میں بظاہر دکھتا ہے کہ 100 میں سے 10 کم ہو گیا، 1000 میں سے 100 کم ہو گیا، 900 رہ گئے، لیکن علم بانٹنے میں کیا جاتا ہے؟
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی باتیں تمہارے دل و دماغ میں ہیں، تم کو قرآن اور حدیث کی بات معلوم ہے، تم اگر دوسروں کو پہنچاؤ گے تو اس میں تمہارا کچھ جاتا تو نہیں ہے؟ کچھ جاتا ہے؟ ہم روزانہ بس بیٹھ کر کے حدیث اور قرآن کی بات کرتے ہیں، کچھ جاتا ہے ہمارا؟ کچھ بھی نہیں جاتا۔ یا کوئی چیز عاریتاً دینا یا اللہ کی مرضیات میں مال کا خرچ کرنا، یہ علم اور مال کو کم نہیں کرتا۔ کوئی آدمی استعمال کرنے کے لیے کوئی چیز لے رہا ہے، وہ بھی نہیں دیتا، کتنا بخیل ہے، حالانکہ وہ واپس ملنے والی چیز ہے۔ نہیں، گھر کی سیڑھی ہے، گھر کا کوئی اور سامان ہے، آزو بازو والوں کو اس کی ضرورت کبھی پڑتی ہے، دے دیے تو اس کا بھلا ہو جائے گا، اس کا کام ہو جائے گا نا۔ نہیں، اسے بھی دیتا نہیں، بہانے بناتا ہے، نہیں وہ انہوں لے کو گئی، انہوں لے کو گئی، وہ ٹوٹ گیا، وہ مر گیا، اس طرح کیا ہے؟ دینے کا مزاج نہیں ہے۔ کسی کو بھلا کرنا، کسی کو نفع پہنچانا، کسی کے ساتھ ہمدردی کرنا، یہ جذبچ نہیں، بس خود غرض ہے، اپنا ہوا، اپنے بیوی بچوں کا ہوگا، اپنا گھر کا ہوگا، باقی آزو بازو والے بھوکے مرے، کیسے بھی مرے، کیا بھی ہو، تکلیف میں ہو، مصیبت میں ہو، کوئی لینا دینا نہیں۔ آج وہی زمانہ چل رہا نہیں، اللہ ماشاء اللہ، اتنی بخالت۔ تو کسی ایسے مال کے بارے میں اس نے بخالت کی ہو یا کوئی ایسی بات اس نے زبان سے کہی ہو، تو تم کس بنیاد پر کہہ رہے ہو؟ تم جنت کی بشارت کس بنیاد پر دے رہے ہو؟ تو اس سے ایک بات کیا معلوم ہوئی؟ ہمیں کبھی بھی کسی بھی مرے ہوئے آدمی کو، زندہ آدمی کے بارے میں بھی، ابھی کل آپ نے سنا نہیں، کسی نے تعریف کر دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اس کی تو گردن تم نے توڑ دی۔ تعریف نہیں کرنے کا، تعریف اس طرح نہیں کرنے کا۔ تم زیادہ سے زیادہ کیا بول سکتے ہو؟ میں اس کو اس طرح سمجھتا ہوں، ایسا بول سکتے ہو، میں نے اس کو دیکھا ہے یہ کام کرتے، بہت اچھا آدمی بھائی، بہت اچھا آدمی۔ کیسے بول سکتے یار؟ تمہارے ساتھ اچھا ہو سکتا ہے، وہ دوسروں کے ساتھ خراب ہوگا تو تمہاری بات سن کر کتنے کے لوگ دھوکے میں آ سکتے ہیں۔ تم کو جتنا معلوم ہے اتنا معلومات تم کیا کرو، دوسروں کو فراہم کرو۔ میں نے ان کو 5 وقت نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، میں نے اشراق پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، میں نے جو اپنا ہے نا وہ بس فتویٰ ٹھوک دیا، بہت اچھا آدمی، کیا پھر برا بولنا؟ کیا ارے کچھ بھی مت بولو یار، تم رہو نا اپنے کام سے کام، بدگمانی بھی نہیں کرنے کا، اور کسی کو اتنا بڑھانا چڑھانا بھی نہیں، جتنا ہے اتنے میں رکھو، کسی کو حد سے زیادہ اس کی وجہ سے آدمی کیا ہوتا ہے؟ خراب ہوتا ہے۔ کیا کیا کہ سنتا ہے اپنے بارے میں اور سوچنے لگتا ہے ہویا واقعتاً میں ویسا ہوں رہیں گا، بول کر پھر اپنی اصلاح چھوڑ کر کے بس خوش فہمی میں مبتلا ہو جاتا ہے، واقعی میں ایسا ہوں، تو پھر اپنی اصلاح کرے گا آدمی، کیا بولتے؟ تو اسی طرح مرنے والے آدمی کے بارے میں بھی پھر کیا کرنا؟ مغفرت کی دعا کرنے کا، جنت کی دعا کرنے کا۔ دعا کرنا الگ ہے، فتویٰ ٹھوکنا الگ ہے، فیصلے سنانا الگ ہے۔ دعا کرنے کا، اللہ اس کی مغفرت فرما، اس سے جنت نصیب فرما، اس نے جو عمل کے قبول کیے، برے عمل کے معاف فرما، ہو گیا، یہ اچھا ہے۔ نہیں، فتویٰ نہیں ٹھوکنا ہے نا، جنت باؤ ہے نا، جہنم باؤ۔ تو حدیث شریف کا مطلب یہ ہے کہ کسی کے جنتی ہونے کا حکم لگانے کی جرت نہیں کرنی چاہیے، البتہ اچھے اعمال کی وجہ سے امید رکھنی چاہیے۔ امید رکھنا، دعائیں مانگنا وہ الگ بات ہے، یقینی طور پہ کس پر حکم لگانا۔ ان حسان بن عطیہ رحمہ اللہ قال كان شداد بن اوس رضی اللہ عنہ فی سفر فنزل منزلا فقال لغلامه ائتنا بالسفرہ۔ ابھی تو ماحول اتنا یہ ہو گیا ہے کہ اب تو ہم کو کچھ بھی معلوم نہیں ہے، کسی کے بارے میں بیک گراؤنڈ انڈر گراؤنڈ کچھ بھی معلوم نہیں، خالی پیلی یوٹیوب میں فلاں سوشل میڈیا میں اس کی بات سن لیتے ہیں تو ہی کیا ہو جاتے ہیں، اس کے اوپر اتنا فدا ہو جاتے ہیں، لائٹ بھی فین بھی سب بن جاتے ہیں اس کے۔ کیا حالت، کیسے کیسے جال ساز بہروپیہ ہمارے سامنے آ کر کے ہمارا
کیا کچھ لوٹ کر کے لے کے جاتے ہیں، دنیا لوٹتے ہیں، دین لوٹتے ہیں، ایمان لوٹتے ہیں۔ ہم ہیں کہ بھروسہ بہت، اپنے مسجد کے امام پر اتنا بھروسہ نہیں ہے جتنا نہیں، مسجد امام کو ہم جانتے بھی ہیں، دیکھتے بھی ہیں، لیکن وہی باہر والا کون کی کیا ہی پٹ سے ایمان لاتے ہیں۔ چل رہا ہے کہ نہیں آج یہ نہیں چل رہا ہے پھر ہمارے کو تو بات اچھی ہونی چاہیے، اڈی پوری زبردست تقریر کر دیا تو انہیں سب سے بڑا عالم ہمارے لیے۔ کان شداد بن اوس رضی اللہ عنہ فی سفر فنزل منزلا فقال لغلامه ائتنا بالسفرى نعبس بها فانكرت عليه فقال ما تكلمت بكلمة منذ اسلمت الا وانا اختمها وازمها غير كلمتي هذه فلا تحفظوها علي واحفظوا ما اقول لكم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا كنز الناس الذهب والفضة فاكنزوا هؤلاء الكلمات اللهم اني اسالك الثبات في الامر والعزيمة على الرشد واسالك شكر نعمتك واسالك حسن عبادتك واسالك قلبا سليما واسالك لسانا صادقا واسالك من خير ما تعلم واعوذ بك من شر ما تعلم وَأَسْتَغْفِرُكَ لِمَا تَعْلَمُ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ۔ حضرت حسان ابن عطیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت شداد ابن اوس رضی اللہ عنہ ایک سفر میں تھے، ایک جگہ پڑاؤ ڈالا اور اپنے غلام سے کہا دسترخوان لاؤ تاکہ کچھ شول رہے۔ حضرت حسان فرماتے ہیں میرے لیے ان کی یہ بات عجیب تھی، پھر انہوں نے ارشاد فرمایا میں جب سے مسلمان ہوا ہوں جو بات بھی میں نے کہی ہمیشہ سوچ سمجھ کر کے کہی، بس آج چوک ہو گئی، اس بات کو یاد نہ رکھنا بلکہ اب جو میں تم سے کہوں گا اسے یاد رکھنا۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد فرماتے ہوئے سنا لوگ جب سونے اور چاندی کا خزانہ جمع کرنے لگ جائیں تو تم ان کلمات کو خزانہ بنا لینا، یعنی ان کلمات کو کثرت سے پڑھتے رہنا۔ لوگ دنیا کی طرف مائل ہوں تو تم ان کلمات کو کیا کرنا، پڑھتے رہنا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ کیا کلمات ہیں وہ؟ اللہم انی اسألک الثبات فی الامر والعزیمۃ علی الرشد واسألک شکر نعمتک واسألک حسن عبادتک واسألک قلبا سلیما واسألک لسانا صادقا واسألک من خیر ما تعلم واعوذ بک من شر ما تعلم واستغفرک لما تعلم انک انت علام الغیوب۔ کیا معنی اس کا؟ یا اللہ میں آپ سے ہر کام میں ثابت قدمی اور رشد و ہدایت پر پختگی مانگتا ہوں، اور آپ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی توفیق مانگتا ہوں، اور آپ کی اچھی طرح عبادت کرنے کی توفیق مانگتا ہوں، اور آپ سے کفر اور شرک سے پاک دل کا سوال کرتا ہوں، اور آپ سے سچی زبان کا سوال کرتا ہوں، اور آپ کے علم میں جتنی خیر ہے اسے مانگتا ہوں، اور آپ کے علم میں جتنے شر ہیں ان سے پناہ مانگتا ہوں، اور میرے جتنے گناہوں کو آپ جانتے ہیں میں آپ سے ان تمام گناہوں کی مغفرت چاہتا ہوں، بے شک آپ ہی غیب کی تمام باتوں کو جاننے والے ہیں۔ بہت بہترین دعا ہے۔ تو جو لوگ دنیا میں لگے ہوں تو تم ان کلمات کو کیا کرو، پڑھتے رہو صبح و شام۔ اس لیے ہمیں بھی ان کلمات کو یاد کرنا چاہیے۔ کیا ہو تو لوگ واہی تباہی ادھر کی ادھر کی باتوں میں لگے ہوئے ہوں، تم کیا کرو، اچھے کام کرو، اللہ سے دعائیں مانگو، تلاوت کرو، ذکر کرو، بیکار کی باتوں میں مشغول ہونے سے اپنے آپ کو بچاتے رہو۔ ماشاءاللہ لا یعنی باتوں پر یہ کیا کہتے ہیں بحث ہو رہی تھی، لا یعنی بیکار کی بات کرنا، بیکار کے کام کرنا، تو اس پر بے شمار حدیثیں آپ نے سنی۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق۔ بولتے سب سے اچھی بات نصیحت ہے۔ نصیحت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے زیادہ بڑی نصیحت کی بات کس کی ہو سکتی؟ لوگ نصیحت کی باتوں کو توجہ سے نہیں سنتے، حالانکہ سب سے اچھی بات کون سی ہوتی ہے؟ نصیحت کی بات ہوتی ہے، اسے توجہ سے نہیں سنتے۔ اور غیبت سب سے بدترین بات ہوتی ہے، اسے توجہ سے لوگ سنتے ہیں۔ کیا خیال ہے؟ اگر میں ابھی بات کرتے کرتے کسی کی غیبت کر دوں نا
سونے والا آدمی بھی کیا ہو جاتا ہے؟ جاگ جاتا ہے، دیکھیں گے کس سے کیا بولنے کا ہے، نہیں کیسا مزاج ہے ہم لوگوں کا۔ اللہ کے رسول کی بات ہوتی ہے تو اسے توجہ سے نہیں سنتے، لیکن جب بات کس کی ہوتی ہے؟ کسی کی غیبت کی ہوتی ہے، کیا توجہ سے سنتے ہیں، غور سے سنتے ہیں۔ اس میں کیا ٹیسٹ ملتا ہے، کیا مزہ ملتا ہے؟ مزہ یہی ہے کہ کسی کو انسلٹ ہوتے ہوئے، کسی کا برا ہوتے ہوئے اچھا لگتا ہے، ہمارا شاید مزاج ایسا بن گیا ہے۔ ارے غیبت کو توجہ سے سننے کا نہیں، بلکہ کراہت ہونی چاہیے ہمارے کو، جلدی سے جلدی اس مجلس سے کیا بولتے ہیں، بھاگ جانے کا کچھ بہانہ تلاش کرنا چاہیے۔ کیا بولتے لیا کر، اچھا نہیں۔ میں یہ اس لیے بولتا تاکہ مجھے سب سے پہلے اس پر عمل کی توفیق۔ نصیحت کی باتیں ہوتی ہے اللہ رسول کی وجہ سے، توجہ سے آدمی کو سننا چاہیے، وہ تو کریں گے نہیں۔ غیبت سب سے بدترین بات ہوتی ہے، اور اسے کان کھڑے کر کے سنتے۔ اللہ مجھے بھی، آپ کو بھی اللہ کے رسول کی باتوں کو توجہ سے سننے، اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق اور طاقت عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔